الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس مثنوی کا آج درس نمبر 9 آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ درس نمبر 8 میں جو ہم نے اشعار پڑھے تھے، کیونکہ آج کے اشعار سے وہ مربوط ہیں، تو آخری کے 3 اشعار آپ کے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر کے را جامہ ز عشق چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد۔ شاد باش اے عشق خود سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوں سے ماں۔ ان اشعار کا خلاصہ آپ کی اس خدمت میں پیش کیا جاتا ہے کہ مولانا فرماتے ہیں جس کسی کا جامہ یعنی ہستی عشق سے چاک ہو گئی وہ تمام عیوب سے پاک ہو گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اے عشق تو سلامت رہے، آباد رہے، تو ہمارے تمام امراض کا طبیب ہے، اور تو ہماری تکبر کی دوا ہے، عزت طلبی کی دوا ہے، تکبر کی دوا ہے۔ اے عشق تو ہمارے لیے افلاطون و جالینوں سے۔ اب یہ تمام عشق کی کیفیات بیان کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں جو آج کے درس کا پہلا شعر ہے۔ جسم خاک از عشق برافلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد۔ عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسیٰ صاعقا۔ آج کے 2 اشعار جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، مولانا فرماتے ہیں خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچ گیا، جسم خاک از عشق بر افلاک شد۔ ایک خاکی جسم عشق کے سبب، محبت کے سبب آسمانوں پہ پہنچ گیا، اور عشق کے ہی سبب کوہ طور رقص کرنے لگا اور ہوشیار ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں آگے اے عشق، اے عاشق، عشق ہی کوہ طور کی جان بنا، اسی سبب طور مست ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔
اب یہاں پہ جو پہلی بات کی گئی کہ عشق کی وجہ سے جسم میں خاکی آسمانوں تک پہنچ گیا، یہاں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا. یہ ضروری نہیں کہ میری وضاحت پر ہر شخص عمل کرے. میں اپنے نزدیک جو سمجھتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عشق ایک مکروہ لفظ ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے عشق ایک مکروہ لفظ ہے. قرآن مجید میں کہیں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، محبت کا لفظ استعمال ہوا، حب کا لفظ استعمال ہوا. ناظرین کرام، حب کا لفظ اللہ کی محبت کے لیے بھی استعمال ہوا، دنیا کی محبت کے لیے بھی استعمال ہوا. چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ پاک فرماتے ہیں آراستہ کی گئی ہے لوگوں کے لیے دنیا ان خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں، بیٹے، خزانے، سونے، چاندی، گھوڑے نشان لگے ہوئے، اور چوپائے اور کھیتی وغیرہ. تو نفسانی خواہشات جو بھی ہیں اس کے لیے بھی حب کا لفظ استعمال ہوا. چنانچہ حدیث پاک میں اسی حب کے لفظ کو استعمال کیا گیا. فرمایا گیا، یہ بہقی شریف کی روایت ہے، حب الدنیا وأس كل خطیئۃ. فرمایا گیا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. حب الدنیا. اور اس بات کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب محبت کا لفظ بہتر ہے عشق کا لفظ خراب ہے، ایسا کوئی نہیں بات ہے. حب کا لفظ قرآن مجید میں دوسرے امور کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اللہ و رسول کی محبت کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اسی طرح عشق کا جو لفظ ہے وہ اکثر صوفیاء کرام نے بھی استعمال کیا ہے، علماء کرام بھی استعمال کرتے ہوئے آتے ہیں. اس میں ایسی کوئی کراہیت والی بات نہیں. مولانا فرماتے ہیں جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچ گیا. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم پاک تھا جس کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا. جب اللہ کے معشوق پر، اللہ کے عاشق پر کفاروں کے حملے کی نیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. چنانچہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ کے ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف عطا کی گئی. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر کہ پاک ہے وہ ذات جو بندے کو اپنے لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. حضور آقا علیہ السلام کو بھی سیر کروائی گئی. پھر آقا علیہ السلام کی سیر ہوئی جس کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے، احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ آقا نے پہلے آسمان کی طرف، پھر دوسرے آسمان، تیسرا آسمان 9 سے بھی بالا عرش تک آقا علیہ السلام جا پہنچے. پھر قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ثم قاب قوسین وادنا فاوحى الى عبده ما اوحى کہ اللہ و رسول کے ملنے کی بابت، اللہ و رسول کی ملاقات کی بابت قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے. ناظرین کرام، آقا علیہ السلام سدرہ سے بھی آگے تشریف لے گئے جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ
میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اگر جاؤں گا تو تجلی الہی سے میرے پر جل جائیں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نالین پکڑ لیتے تا عرش چلے جاتے، جبریل نے کیا موقع ہاتھوں سے گنوایا ہے۔ تو یہ عشق ہی تھا، یہ محبت ہی تھی، یہ محبت کا کمال ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج شریف سے نوازا، اور آپ کے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا رأیت ربی، میں نے رب کو دیکھا، مجھے رب کی رؤیت ہوئی۔ رؤیت اور ادراک کے بارے میں آپ سے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رؤیت جس پر دلالت کرتا ہے لفظ رؤیت، تو حضرت حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سدرہ کے بھی پرے گئے، اور ایک خاکی جسم حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عشق کی وجہ سے آسمانوں کے بھی پرے چلے گیا، آسمانوں سے بھی بلند ہو گیا۔ یہ تو ایک معراج کی بات تھی، یہ تو ایک معراج کی بات تھی۔ کتاب الصوم مشکات شریف اٹھا کر پڑھیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا، لیکن حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام روزے میں خود وصال فرماتے، یعنی افطار نہ کر دوسرے دن کا روزہ رکھ جانا۔ صحابہ کرام متفکر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ وصال کرتے ہیں، روزے میں آپ وصال فرماتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا نہ تم میں سے کوئی میری طرح ہے نہ میں تم میں سے کسی کی طرح ہوں، انا ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ مولانا اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، جس میں خاک از عشق بر افلاک شد، جس میں خاکی عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب وہ آسمانوں پر پہنچ گیا، عشق نے جسم خاکی کو آسمانوں تک پہنچا دیا، اس کے مقام کو اتنا بلند و بالا کر دیا جہاں فرشتوں کی رسائی نہ ہو، وہ جسم اس کے آگے بھی چلے جائے، اس کے پرے بھی چلے جائے۔ تو اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کوہ در رقص آمد و چالاک شد، اب عشق کے ہی سبب کوہ طور رقص کرنے لگا، کوہ طور رقص کرنے لگا اور ہوشیار ہو گیا۔ کوہ طور مصر میں واقع ہے۔ جب مصر سے مدین کے راستے میں آپ جائیں گے تو ایک پہاڑ ملے گا، اس کو آپ کوہ طور کہتے ہیں، اس کے دامن میں جو وادی ہے اسے وادی طوا کہا جاتا ہے۔ اب یہ طور تھا کیا اور اس کا ذکر حضرت رومی نے کیوں فرمایا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضری دی اور اس کے رب سے جب اس نے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے، ہم کلامی کے بعد وہ نورانی کیفیت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، کہہ اٹھے ربی ارینی، جواب آیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب اشتیاق اور بڑھتا گیا تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہم اپنے دیدار کو، اپنے جلوے کو پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، اگر وہ قرار پا سکا، اگر وہ ٹھہر سکا تو تو بھی انشاءاللہ عنقریب دیکھ سکے گا۔ مگر ہوا یہ کہ جب تجلی الہی کوہ طور پر نازل ہوئی، فرمایا گیا لِلْجَبَلِ جَعْلَهُ دَكًّا، وہ تو بالکل پارا ہو گیا، کوہ طور جل کے خاک ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت رومی فرماتے ہیں پہاڑ اگر اپنی کیفیت پر قائم رہتا،
پہاڑ اگر اپنی کیفیت پہ قائم رہتا تو ایک بات ہوتی، مگر ایک عاشق نے جب صدا دی کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب یہ آیا کہ ہم اپنے جلووں کو طور پہ ڈالتے ہیں، تو طور نے اس جلووں کی تاب نہ لا سکا اور ریزہ ریزہ پارا پارا ہو گیا۔ تو رومی کہتے ہیں کہ جو اثر موسیٰ پہ ہوا وہ اثر طور پر بھی ہوا۔ معلوم ہوا طور بھی عشق والا تھا، طور بھی عشق والا تھا، طور کے پاس بھی محبت تھی، نہ اسے دل ہے، نہ اسے آنکھ ہے، نہ اسے کان ہے، مگر اس کی محبت کا نشہ جس پہ چڑھ جائے، اس کی محبت کا اثر جس پر ہو جائے، اسے کیا کہیے۔ تو حضرت رومی کہتے ہیں کہ عشق کوہ در رقص آمد و چالاک شد، کوہ پہاڑ رقص کرنے لگا، پہاڑ رقص کرنے لگا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کیا پہاڑ بھی رقص کرتے ہیں؟ کیا پہاڑ بھی رقص کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو بخاری شریف کو روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضور آقا علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے پہاڑ پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ احد کے پہاڑ میں حرکت پیدا ہوتی ہے، آپ کے ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں تھم جا، اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ارے یہ وہی تو عشق ہے، یہ وہی تو عشق ہے جب عشق کا پرتو پہاڑ پر پڑا، طور پر پڑا، اپنے معشوق کا پرتو جب طور پر پڑا، طور ہلنے لگا، اور جب معشوق احد پر ٹھہرا تو احد ہلنے لگا۔ یہ عشق ہی ہے۔ تو حضرت رومی اس بات کی فکر پیدا کر رہے ہیں، اے بندے تو کیا پہاڑ سے بھی گزرا ہے؟ کیا تو پہاڑ سے بھی کمتر ہے؟ پہاڑ نے عشق کے اثر کو قبول کیا، محبت کے اثر کو قبول کیا۔ اب محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت ہیں، محبت کے دعوے کرنے تو والے بہت ہیں، عطر لگاؤ گے تو خوشبو معلوم ہوگی۔ اگر واقعی کسی کے پاس محبت ہے، اللہ و رسول کی محبت ہے، تو اس محبت کا اظہار بھی ہوگا، اس محبت کی علامتیں بھی ظاہر ہوں گی۔ تو فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے، اس پر کئی شعراء نے کہا، میرے پیر و مرشد قبلہ رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، دیکھنے کی ہوس نے کیا دم بخود، آنکھ کھلتے ہی موسیٰ نے یہ کہہ دیا، ہوش اڑتے رہے طور جلتا رہا، ایسا جلوہ دکھانے سے کیا فائدہ۔ اور پھر فقیر نے بھی زمین میں کچھ کہنے کی جسارت کی ہے۔ شعر دیکھیے، اس کلام کا مطلع دیکھیے، کہتے ہیں کہ مجھ میں رہ کر بھی تم اتنے کیوں دور ہو، دوریاں یہ بڑھانے سے کیا فائدہ، لاکھ پردے سہی اب ہٹا دو انہیں، حسن اپنا چھپانے سے کیا فائدہ۔ ایک نئی فکر کے ساتھ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ سب نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، طور سے گر گئے اور طور جل گیا، طور خاکتر ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی محبت بڑی زیادہ تھی، ان کے دل میں اللہ کی بڑی چاہت تھی، مگر ایک بات یہاں پہ قابل غور ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اپنے اس شعر میں پیش کر رہا ہوں کہ طور کو کر دیا خاک ایک آن میں، طور کو کر دیا خاک ایک آن میں، اور موسیٰ کو تو نے سلامت رکھا، اپنے عاشق پہ یہ کیوں کیا ہے کرم، عشق اپنا چھپانے سے کیا فائدہ۔ حضرت موسیٰ کو آپ سے عشق تھا تو آپ بھی حضرت موسیٰ کو چاہتے تھے، اگر چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے ساتھ آپ بھی جل کر خاکتر ہو جاتے، مگر اپنے موسیٰ کو بے ہوش رکھا اور طور کو خاک کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، اپنے محبوب کو بچا لیا، اپنے عاشق کو بچا لیا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ جتنا چاہتا ہے، اللہ اس سے زیادہ بندے کو بھی چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مولانا روم اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مستو خر موسیٰ سائخا۔ فرماتے ہیں کہ عاشق عشق ہی کوہ طور کی جان بن گیا، عشق ہی کوہ طور کی جان بنا،
اور ہوا یہ اسی سبب طور مست ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ناظرین کرام، کوہ طور تجلی کی تاب نہ لا سکا، پارا پارا ہو گیا، مگر یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس نے عشق کے اثر کو قبول کیا، عاشق کے اثر کو بھی قبول کیا۔ بزرگوں نے بڑی اچھی بات اس سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت پاک کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، إِنَّا أَغَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، بے شک ہم نے اپنی اطاعت کی امانت آسمان اور زمینوں پر پیش کی تو انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا، انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا اور اٹھانے کے قابل ہو گیا، اٹھانے لگا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر من رآنی کے نعرے لگائے، کوہ طور اس کی تاب نہ لا سکا اور پارا پارا ہو گیا، مگر حضرت موسیٰ صرف بے ہوش ہوئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے راحت المحبین جو آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس میں بڑی اچھی بات کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، کوہ طور پر تشریف لے گئے تو جب آواز دی من رآنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا اے موسیٰ ذرا طور کے بائیں جانب دیکھ لے۔ جب بائیں جانب آپ نے مشاہدہ کیا تو ایک بوڑھوں کی قطاریں ہیں، بوڑھوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہیں، جن کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں، اشک جاری ہیں، وہ اپنی داڑیوں کو پکڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، اور ان کی زبانوں پر من رآنی کے نعرے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مولا ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رب یا الہ العالمین یہ کون ہے؟ کہا اے موسیٰ، عرض کیا مولا ان کو میرا امتی بنا، اس قوم کو میرا امتی بنا۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا مولا اس قوم کا مجھ کو نبی بنا۔ اللہ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا موسیٰ ذرا سیدھی جانب بھی دیکھ لینا۔ جب سیدھی جانب آپ نے دیکھا تو جوانوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، جوان حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہیں اور ان کی زبانوں پر بھی من رآنی کے ترانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی معروضہ رکھا کہ مولا ان جوانوں کو میری امت میں پیدا فرما۔ اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا ان کا نبی مجھ کو بنا۔ اللہ نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ سیدھے اور بائیں جانب جو قوم ہے مولا یہ کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے ان کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چن لیا ہے، یہ نبی و آخر الزماں کی امت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جلوے دیکھنے کا مطالبہ کیا بڑی جرت کا کام تھا، بڑی جرت کا کام تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں کہہ اٹھے من رآنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں یقیناً اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، مگر ناظرین کرام آخرت میں ممکن ہے، اور اللہ جس نبی پر کرم فرما دے وہ نبی پر بھی ممکن ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، بزرگوں نے فرمائی دیدار کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک جلوہ دکھانے والا ضروری ہے اور ایک جلوہ دیکھنے والا ضروری ہے۔ ایک جلوہ دکھانے والا ضروری ہے اور ایک جلوہ دیکھنے والا ضروری ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کوہ طور پر نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ جلوے تو آئے مگر جلوہ دیکھنے والے بے ہوش ہو چکے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جلوہ دیکھنے والا ہوش میں رہتا، مگر وہ رب کائنات کے جلوے اللہ اکبر کبیرہ، اسی لیے اللہ نے فرمایا لن ترانی اے موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا۔
اور جب دکھانے کی بات آئی تو اپنے محبوب کو معراج کی شب ساتوں آسمان سے پرے بلایا، اور آپ کے ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا رأیت ربی رأیت ربی۔ ناظرین کرام، حضرت رومی اسی چنگاری کو دل میں لگاتے ہوئے فرماتے ہیں، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوہ در رقص آمد و چالاک شد، عشق جانے طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسیٰ سائقا۔ یہاں ایک وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا، خر موسیٰ سائقا ہے، سائقا پڑھا گیا شعر میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دو قرأتیں ہیں، ایک سائقا بھی ہے اور ایک سائقا بھی ہے، کہیں سننے والا یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید کی آیت غلط پڑھی گئی ہے، یہ وضاحت ضروری سمجھتا تھا اس لیے میں نے پیش کی۔ مولانا درس نمبر ہم نے 7 میں 8 میں 9 میں مولانا نے ان اشعار کو پیش کیا گیا جس میں مولانا نے عشق کو عیوب سے پاک کیا، حسد سے پاک کیا، حرص سے پاک کیا، انا سے پاک کیا، تکبر سے پاک کیا، عزت طلبی سے پاک کیا، پھر اس کے بعد عشق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اے عشق تو جالینوس ہے، افلاطون ہے۔ اب اس کے بعد عشق کی ایک کرامت بتلا رہے ہیں، اگر عشق کوہ طور پر آ جائے، عشق کوہ طور پر پڑ جائے تو طور میں حرکت پیدا ہو جائے، طور میں حرکت پیدا ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی محبت سے، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے قلوب کو مزین کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ کیفیات پیدا ہو جائیں، وہ سچی و صداقت والی محبت پیدا ہو جائے، دعوے والی محبت نہیں، دلیل والی محبت پیدا ہو، اللہ و رسول کا سچا عشق پیدا ہو، سچی محبت پیدا ہو۔ کیا فرمایا گیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ کو بے انتہا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی ویسی اٹوٹ محبت کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہم جو دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو کرنٹ تھا، ہمارے اندر جو نسبت تھی، جو اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، وہ محبت کمزور پڑ رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس محبت سے اس دل کو پر کیا جائے۔ اور یہ بات بھی فرمائی گئی کہ بڑی بڑی محافل میں لوگ سنتے ہیں، پیغامات سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں۔ بزرگوں نے بڑی اچھی بات بتلائی، آپ بارش ہوتی ہے، مسلسل 8 دن تک بارش ہوتی ہے، تالاب بھر جاتے ہیں، کنویں بھر جاتے ہیں، دریا بھر جاتی ہے، بولیاں بھر جاتی ہیں، سمندر بھر جاتے ہیں، زمین تر ہو جاتی ہے، مگر اگر کسی کے پاس ایک ایسا برتن ہو جو اوندھا مارا ہوا ہو، اس پر 8 دن نہیں اگر 100 برس تک بھی بارش ہوتی رہے تو برتن میں پانی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اوندھا مارا ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم علماء کے بیانات سنیں اور اصلاحی بیانات سنیں اور تصوف پر مبنی بیانات سنیں تو اپنے دل کے پیالے کو سیدھا کر بیٹھیں، تاکہ اس کے اندر بھی اللہ کی محبت آ جائے، رسول پاک علیہ السلام کی محبت آ جائے، اور ہمارے لیے یہ دین و دنیا میں کامیابی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے یا الہ العالمین، تیری محبت سے ہمارے قلوب کو مزین فرما دے، جو مسلمان بیمار ہیں صحت یاب فرما دے، جو بے روزگار ہیں روزی سے لگا دے، جو بہنیں شادی کے قابل ہیں ان کا نیک نصیبہ فرما دے۔ یا الہ العالمین، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں کو دراز فرما، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما، حد نظر تک وسیع فرما، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، مولا مسلمانوں کو نیک و ایک بنا دے۔ یا الہ العالمین، جو درس دیا گیا ہے مولا، سننے والے سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، رسول پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر آپ سے درس نمبر 10 میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔